نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہر بار میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اسلام دین طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اسلام کے مزاج میں نفاست اور صفائی پائی جاتی ہے، اور جو بھی بندہ اسلام سے وابستہ ہوتا ہے قدرتی طور پر اس کے اندر صفائی کو پسند کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے اور نجاست سے بندہ مومن کو دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مبارکہ کی جو آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے۔ جب سرکار نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قباء یہ مدینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی آتی ہے جہاں پر مسجد قباء موجود ہے، جس میں 2 رکعت نماز ادا کرنا ایک مقبول عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ سرکار اس قباء کی بستی میں تشریف فرما تھے اور یہاں چند دن قیام کرنے کے بعد سرکار مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ آیت کریمہ قباء میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی اس آیت میں تعریف بیان کی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل امین نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر یہ سندیسہ اور پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ، آپ جس بستی میں تشریف فرما ہیں اس بستی کے لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کو بلایا
ان کے سامنے یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور سرکار نے ان سے پوچھا اے اہل قباء تم ایسا کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری تعریف اللہ نے کی ہے کہ تمہاری طہارت اور تمہاری توبہ کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا؟ تو اہل قباء کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم طہارت کے لیے بیٹھتے ہیں پاخانہ پیشاب کر لیتے ہیں تو پہلے ہم ڈھیلوں کے ساتھ یہ جو مٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ڈھیلے ان ڈھیلوں کے ساتھ پہلے ہم صفائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے جسم کو صاف کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم سے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ تم طہارت اور اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہو۔ پہلے آرام سے جس بندے نے استنجا کے لیے بیٹھنا ہے تو استنجا کے لیے یہ آداب ہیں کہ جب تک بندے کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ ابھی تک قطرات آ رہے ہیں اس بندے کے لیے اس وقت تک وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ پہلے استنجا اچھے طریقے سے کرے۔ استنجا کرنے کے بعد بعض لوگوں کی بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چند قدم چلتے ہیں تاکہ جو قطرات ابھی تک اندر ہیں وہ بھی باہر آ جائیں۔ بعض لوگ جب وہ کھنگارتے ہیں کھانسی کرتے ہیں جس سے ان کے قطرات آتے ہیں۔ بعض لوگ جب وہ زور سے زمین پر قدم مارتے ہیں تو ان کے وہ قطرات آ جاتے ہیں۔ تو جب تک یقین نہ ہو انسان کو کہ میں مکمل طور پر اب یعنی کہ اپنے بول و براز سے فارغ ہو گیا ہوں تو اس وقت تک وہ بندہ وضو نہ کرے، کیونکہ اگر اس نے ابھی تک یعنی کہ کمال درجے کی ابھی تک استنجا نہیں کیا اور ابھی تک قطرات آ رہے ہیں اور وہ بندہ وضو کرنا شروع کر دے گا تو اس کا جسم دوبارہ ناپاک ہو جائے گا، اور صرف جسم ہی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور ناپاک لباس کے ساتھ ناپاک جسم کے ساتھ وہ بندہ نماز ادا نہیں کر پائے گا۔ تو لہٰذا اہل قباء نے کہا کہ جب وہ بول و براز کر لیتے ہیں تو پہلے ہم ڈھیلے کے ساتھ جب وہ پاخانہ جب وہ خشک کر لیتے ہیں ہم اپنے جسم کو صاف کر لیتے ہیں، اور جب ہم کو یقین ہو جائے کہ اب یعنی کہ مٹی نے قطرات کو چوس لیا ہے اور جب وہ مقعد پر لگی ہوئی نجاست ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم پھر پانی کے ساتھ مٹی کے اثرات کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ تو طہارت اور پاکیزگی کو اسلام میں بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان کہ جو طہارت ہے یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، اور بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے۔ تو بندے کے تمام معاملات اس کے معاملات حیات زندگی کی جو ہیں وہ ہوں یا عبادات ہوں تو ہر ایک معاملے میں انسان کو طہارت کا اہتمام کرنا ہے، اپنی سوچوں کو پاک رکھنا، اپنے خیالات کو پاک رکھنا ہے، اپنے باطن کو پاک رکھنا، اپنے دل کو پاک کرنا۔ ظاہراً ہم اپنے وجود کو جب وہ صابن کے ساتھ شیمپو کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں یہ ہماری ظاہر کی صفائی ہے، لیکن سرکار دو عالم سے فرمایا کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور جب تک نہ کیا جائے بندے کو ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی ہے، بندے کو ایمان کا سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو سرکار نے صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ پھر یہ جو دل پر لگنے والا زنگ ہے یہ کیسے صاف ہوگا؟ فرمایا وہاں پر ہاتھ نہیں پہنچتا لیکن وہاں پر قرآن کا نور پہنچتا ہے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، توبہ و استغفار کرو اور اپنی قبر کو یاد کرو، یہ تمام کام بندے کے دل سے اس زنگ کو میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اپنی یعنی انسان کو دل کو پاک کرنا چاہیے، اپنے دماغ کو پاک کرنا چاہیے، اپنی سوچوں کو پاک کرنا چاہیے، یہ انسان کی باطنی طہارت ہے۔ اور عبادت کے نور کے ساتھ، عبادت کی چاشنی کے ساتھ انسان کو اپنی روح کو پاک کرنا چاہیے۔ جب یہ انسان اہتمام کر لیتا ہے ظاہر کی صفائی اور باطن کی صفائی، جب انسان ظاہر اور باطن کی صفائی کو ملا لیتا ہے تو وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ آج میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ جب وہ ظاہری طہارت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں
ہماری ینگ جنریشن بھی بہت سی اس یعنی کہ مرض میں مبتلا ہے کہ جسم ناپاک ہو گیا تو پاک کرنے کا علم نہیں ہے. ہم استنجا کرتے ہیں تو ہم کو استنجا کے آداب کا علم نہیں ہے. ہم وضو کرتے ہیں تو ہم کو وضو کے آداب کا علم نہیں ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری امت کو پہچانا جائے گا کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ چمکدار ہوں گے, وہ روشن ہوں گے. غرن مجلین کے الفاظ لائے ہیں. فرمایا کہ ان کے ہاتھ, ان کے ماتھے, ان کے چہرے, ان کے پاؤں, ان کے گھٹنے وہ چمک رہے ہوں گے, اور یہ پہچان ہوگی یہ امت مصطفیٰ ہے. اور یہ پہچان کیسے ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں طہارت کا اہتمام کرتے تھے, پاکیزگی کا اہتمام کرتے تھے. اور سرکار نے فرمایا کہ جو طہارت ہے نا یہ بندے کے رزق میں برکت پیدا کرتی ہے. انسان جو افلاس کا شکار ہو جائے, غربت کا شکار ہو جائے, اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے جب وہ غار سے نجاستوں کو دور کرے, اپنے وجود سے نجاستوں کو دور کرے, اپنے خیالات سے نجاستوں کو دور کرے. جو بندہ طہارت میں تگ و دو کرتا جائے گا, اپنے آپ کو, اپنے لباس کو, اپنے وجود کو, اپنی سوچوں کو انسان جو پاک کرتا جائے گا, انسان کے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرماتا جائے گا. چند دن پہلے ایک دوست نے واٹس ایپ پر ایک اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ ایک علامہ صاحب کی آواز تھی کہ جس بندے کی سوچ گندی ہو جاتی ہے, ہم سوچیں ہماری بکھری ہوئی سوچیں ہیں, خیالات, دنیا کے معاملات, حسن پرستی کے اندر, اور دنیا کی محبت, خاتون کی محبت, عورت کی محبت, اور دنیا کے معاملات کی محبت ہمارے دلوں اور دماغ میں اس قدر حاوی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے دین کے معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. تو جس بندے کی سوچ گندی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کا نور لے لیتا ہے. جس کے دل کے اندر جب وہ خیال کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے اور وہ بندہ دنیا کی محبت میں رچا بسا ہوتا ہے, اس بندے کو سکون قلب میسر نہیں آتا, اس کی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے, اس کا اقبال جاتا ہے, اس کی عزت اور وقار وہ کم ہو جاتا ہے. یہ تمام نقصان ہے انسان کے جس بندے کی سوچ گندی ہے. تو انسان کو اپنی سوچوں کو پاک رکھنا ہے. اگر ہم کسی کی بہن بیٹی پر نظر رکھتے ہیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں, اور یہ دنیا جو ہے یہ مقافات عمل ہے, جیسا کرتے ہیں ہم ویسے ہی بھرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جب وہ عربی آیا, اس نے اسلام قبول کرنے کی جب وہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا, میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, میں زنا نہیں چھوڑ سکتا, تو یا رسول اللہ اگر یہ چیزیں مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑے حکیمانہ انداز میں اس اپنے جب وہ نئے آنے والے مہمان کو ویلکم کیا. اگر ہم جیسا کوئی خوشک مولوی ہوتا تو وہ اسے لڑ پڑتا کہ تم کیسے اسلام قبول کرتے ہو, یہ تم کس اسلام کی بات کرتے ہو کہ تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے ہو, تم شراب نہیں چھوڑ سکتے ہو, تم زناکاری نہیں چھوڑ سکتے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے بھائی کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے جس کام کی تم بات کرتے ہو, زنا کی؟ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں قطعاً یہ بات پسند نہیں کرتا. آپ نے کہا کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یہ برا فعل کرے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. فرمایا تو بھی تو پھر کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہے. اگر تو یہ خود پسند نہیں کرتا ہے تو کوئی اور بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے. تو سرکار نے فرمایا یہ جو زنا ہے نا یہ ایک قرض ہے. جو بندہ اس دنیا میں یہ کام کرتا ہے ضرور یہ دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی خاندان میں یہ قرض کو اترتا ہوا دیکھے گا. یعنی جو کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو ضرور اس کی ہی خاندان میں اس کی ماں بہن بیٹی میں سے کسی کے ساتھ ضرور ایسا ہوگا, کیونکہ یہ قرض ہے اور جب تک یہ قرض نہیں اترتا بندے کی جان نہیں نکالی جاتی ہے. تو ہم کو اپنے آپ کو ان تمام رذائل سے پاک کرنا ہے. تو میری آج کی جو مختصر سی بات ہے اس کا جو ہے لب لباب ہے وہ طہارت ہے,
پاکیزگی ہے کہ ہم جب عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو طہارت ہے جو ہے یہ عبادت کے لیے لازمی ہے۔ کچھ چیزیں شرائط ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فرائض ہوتی ہیں۔ جو شرائط ہوتی ہیں وہ فرائض سے ارکان سے باہر ہوتی ہیں، ان کا ان فرائض کے لیے پایا جانا لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے طہارت کرنی ہے، پاکیزگی کرنی ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی ہو اور وہ پانی پاک ہو۔ پانی کا پاک ہونا شرط ہے، اور بندے کا پانی کے استعمال پر قادر ہونا یہ شرط ہے۔ نماز ادا کرنی ہے تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے کہ جب تک ہم طہارت نہیں کریں گے ہم نماز کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنت، فرمایا نماز یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ الوضو مفتاح الصلاۃ، اور جو وضو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، یعنی کہ یہ ایک چین بنا ہوا ہے درجہ بہ درجہ۔ پہلے ہم استنجا کریں گے، جب تک ہم استنجا کمال درجے کا نہیں کر پائیں گے ہمارا وضو کامل نہیں ہوگا۔ استنجا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے سنت استنجا، ایک ہے واجب استنجا، ایک ہے فرض استنجا۔ سنت استنجا یہ ہے کہ انسان کی اگلے پچھلے دونوں جو شرمگاہیں ہیں ان سے کوئی چیز یعنی کہ جو وضو کو ناقص کرنے والی ہے وہ باہر نہ نکلے۔ اگر یعنی کہ انسان کے وجود سے یعنی کہ پاخانہ اور پیشاب باہر نہیں نکلتا تو اس بندے کے لیے طہارت حاصل کرنے کے لیے استنجا کرنا سنت ہے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ میرا ظہر کا وضو ابھی تک برقرار ہے، عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو وہ بندہ استنجا اگر نہ کرے اور خالی وضو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وضو قائم ہونے کا اس کو مکمل یقین ہے تو بنا وضو کے استنجا اور وضو دونوں کے اگر وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نور کے اوپر نور لانے کے لیے، پاکیزگی اور طہارت کو مزید نکھارنے کے لیے وہ بندہ استنجا اگر کرتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے تو اس کو ثواب میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو سنت استنجا یہ ہے کہ اگر تمہارے یعنی کہ دونوں جو راستے ہیں پاخانہ اور پیشاب کے، وہاں سے اگر کوئی نجاست باہر نہ نکلے تو تم اگر استنجا کرتے ہو تو تمہارا وہ استنجا سنت استنجے کے حکم میں آئے گا۔ دوسرا ہے اگر جب وہ پاخانہ و پیشاب دونوں جو راستے ہیں وہاں سے اتنی نجاست نکلے جو درہم کے برابر ہو یا اس کے مقدار کے برابر ہو تو پھر استنجا کرنا واجب ہے۔ پاخانہ کر لیا یا پیشاب کر لیا تو وہاں سے جو نجاست نکلی ہے وہ درہم کے برابر اگر ہے، 5 روپے والا جو ٹھیپا ہے سکہ ہے اگر اس کے برابر یا اس جتنی ہے تو پھر استنجا کرنا واجب ہے۔ بغیر استنجے کے پھر آپ وضو نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ نجاست جو نکلی ہے پاخانہ و پیشاب کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، اگر وہ جب وہ 1 درہم سے زائد ہو گئی ہے تو پھر آپ پر استنجا کا کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ بنا استنجے کے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ یہ جو 3 طرح کا استنجا ہوتا ہے، استنجا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کا خیال رکھے۔ جو بندہ بار بار شرمگاہ کو دیکھتا ہے تو اس بندے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو کثرت سے اپنی شرمگاہ کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے وہ بندہ جنون کا، مجنون جس کو بولتے ہیں، دیوانگی، پاگل پن، اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی سوچیں جب وہ بکھر جاتی ہیں۔ تو آداب استنجا میں یہ ہے کہ کم از کم مقدار میں آپ جب وہ اپنی یا وہ اس شرمگاہ کو دیکھیں جس کو آپ دھو رہے ہیں، یا آپ اندازے کے ساتھ اپنے اگلے شرمگاہ کو یا پچھلی شرمگاہ کو دھوئیں کہ آپ کی نگاہ وہاں تک نہ جائے۔ اپنے اس ستر عورت کا خیال رکھیں، اپنے پردے کا خیال رکھیں، اور مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے پردہ ہوتا ہے۔ مرد کا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے اور عورت کا عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے۔ ایسے یعنی کہ جو مرد کی شرمگاہ کتنی ہے، مرد کی شرمگاہ ناف جس کو ہم دھنی بولتے ہیں، ناف سے لے کر یہ جو ہمارے گوٹے جو ہم گھٹنے بولتے ہیں اتنا، یعنی کہ گھٹنے بھی شامل ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ مرد کی شرمگاہ ہے۔ اور اتنے درمیان میں جگہ کا کھولنا مرد کے لیے مردوں کے سامنے
حرام ہے، ناجائز ہے کہ اس کے اس شرمگاہ کے حصے کو کوئی اور مرد بھی نہ دیکھے۔ یہ جو شرمگاہ کا حصہ ہے، نماز میں اتنی جگہ کا چھپا ہوا ہونا یہ فرض ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میلی باندھ کر اور بنین وغیرہ پہن کر نماز ادا کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک بزرگ ایسے تھے جو عموماً قمیض اتار کر نماز ادا کرتے تھے۔ اگر تو ان کی شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہے، مثال کے ناف ڈھکی ہوئی ہے اور ان کے جو گھٹنے ہیں یہ بھی ڈھکے ہوئے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، چونکہ نماز کے اندر جو ستر عورت ہے وہ برقرار ہے، وہ فرض جو چیز ہے وہ پائی گئی ہے، لیکن اس حال میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی کہ بندے کو جب نماز ادا کرنی ہے تو نماز کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہمارا میزبان ہے۔ ہم جب کسی بندے کے گھر جاتے ہیں، ہم کو کہیں انوائٹ کیا جاتا ہے، دعوت ہوتی ہے، تو ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، نہا دھو کر اپنے بال آراستہ کر کے اچھا جوتا پہن کر جاتے ہیں تاکہ میرا مورال ڈاؤن ہو جائے، میرا وقار کم نہ ہو جائے اور وہ بندہ میری حالت کو دیکھ کر مجھ پر ہنس نہیں، یا وہ بندہ اپنی اس چیز میں انسلٹ نہ فیل کرے کہ یہ میرے گھر آیا اور اس کو کسی کے گھر جانے کے آداب کا علم نہیں ہے۔ پھر بندہ جو جاننے والا ہوتا ہے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے۔ ہم دنیا داری کے معاملات میں اتنا تو خیال کرتے ہیں، لیکن ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہوتے ہیں ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری سلوار پاک ہے یا ناپاک ہے، میری قمیض پاک ہے یا ناپاک ہے، میں کس حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ انسان جو اپنے عمل میں اخلاص لاتا ہے، انسان اپنی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، اور ایک بندہ نمازی ہے، وہ اس کے مال ڈنگر بھی ہیں، دنیا داری کے معاملات بھی ہیں، لیکن اس نے ایک جوڑا گھر پہ علیحدہ رکھا ہوا ہے اس لیے کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو میں یہ مال مویشی والے کپڑے جو ہیں جس پر ان کے جب وہ پاخانے کے چھینٹے اور گوبر کے اثرات بھی آتے رہتے ہیں تو ظاہراً تو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک درہم سے کم نجاست لگی ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن ہم اس گنجائش میں ناپاک کپڑوں میں بھی نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم گمان یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی ہے، چونکہ حقیقت میں اس بندے کی نماز نہیں ہوئی، اس کے کپڑے ناپاک ہیں۔ ہم کو نماز ادا کرنے کے لیے جب آنا ہوتا ہے تو اس بات کی کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ہمارا وجود بھی پاک ہو اور ہمارے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، تو ہم کو اس حال میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن جو بندہ اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس نے یعنی کہ میلی بندھی ہوئی ہے اور بنین پہنی ہوئی ہے، اس پر یہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، بس اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک جو درمیان کی جگہ ہے اس کا ڈھکا ہوا اور چھپا ہوا ہونا یہ فرض ہے اور لازم ہے۔ اگر اس جب وہ حدود میں سے ایک بال برابر بھی جگہ جب وہ خالی ہو جائے، ننگی ہو جائے، اس کا ستر عورت کھل جائے تو وہ بندہ اس حال میں نماز نہیں ادا کر پائے گا۔ عورت کا جو ستر عورت ہے اس کا چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کی ہتھیلیاں، یہ تین چیزیں چھوڑ کر اس کا پورا وجود ہی ستر عورت ہے، اس کا پورا وجود ہی ڈھکا ہوا ہونا اس حال میں نماز ادا کرنے کے لیے کہ عورت کے بال اس کے دوپٹے سے باہر نہ نکل رہے ہوں، اس کے چہرے کے علاوہ اس کا گلا ننگا نہیں ہونا چاہیے، اس کے چھاتی ننگی نہیں ہونی چاہیے، اس کی پنڈلیاں وہ ننگی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام اعضائے بدنیہ کا عورتوں کے لیے چھپا کر اور ڈھک کر رکھنا یہ لازم ہے، یہ ان کے پردے میں اور ان کے ستر عورت کے اندر یہ چیزیں شمار کی جاتی ہیں۔ جب ہم نے استنجا کر لیا اچھے طریقے کے ساتھ، جب آپ بیت الخلاء جائیں گے تو پہلے آپ اپنا بایاں قدم اندر رکھیں گے، کیونکہ یہ جو استنجا گاہ ہے، یہ جو لائٹرین ہے، یہ جو ہمارا غسل خانہ ہے، یہ جائے نجاست ہے، اور وہاں پر داخل ہونے کے لیے جو مسنون دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ وہاں پر خبیث جن پائے جاتے ہیں، وہاں پر خبیث جنیاں پائی جاتی ہیں، یا اللہ ان کے شر سے مجھ کو بچا کر رکھنا۔ تو گویا یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاخانہ گاہ ہے، جو لیٹرین ہے، جو غسل خانہ ہے، وہاں پر اس ہوائی مخلوق کا ڈیرا ہوتا ہے، لہذا وہاں پر جاتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لے، گزارش کر لے کہ یا اللہ وہاں پر یہ جن جنات پائے جاتے ہیں، اور یہ جو پاخانہ ہے نا، یہ پاخانہ جنات کی غذا ہوتا ہے۔ یہ جو ہڈی ہے، ہڈی جنات کی غذا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کے استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ ہڈی، گوبر اور چونا، ٹھکری، پکی ہوئی اینٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ ہڈی سے اس لیے منع کیا گیا کہ ہڈی جو ہے یہ جنات کی غذا ہے، اس سے استنجا نہ کرو۔ تو نجاست والی چیز گوبر ہے، وہ آلریڈی ناپاک ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی نجاست کو زائل نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھکری کے ساتھ اور پکی ہوئی اینٹ کے ساتھ اس لیے کہ اس کے ساتھ زخم ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے وجود کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور کوئلے کے ساتھ اور چونے کے ساتھ منع اس لیے کیا گیا کہ اس کے ساتھ بھی جسم خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور پاک مکرم چیز یعنی کہ روئی ہے اور دیباج، جو ریشم کا کپڑا ہے، اس کے ساتھ منع کیا گیا کہ اس کے ساتھ استنجا نہ کرو، کہ یہ ان چیزوں کی بے حرمتی ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے یا چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر پیشاب کرنا، یا پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھ کر پیشاب کرنا منع کیا گیا کہ یہ ان چیزوں کی حرمت ہے، اور حرمت کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ جب ہم اپنا گھر کا ٹوائلٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ شرقن غربن ہمارا منہ یا پیٹھ نہ ہو جائے، بلکہ شمالن جنوبن ہم پاٹ جو لگائے جاتے ہیں۔ شہروں میں عموماً چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو جگہ کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان گھروں میں جو ٹوائلٹ ہوتا ہے یا تو قبلہ کی طرف منہ ہوتا ہے یا قبلہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ تم بیٹھ کر پیشاب کرو، اور نہ ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے تم تھوکو، کیونکہ یہ قبلہ کی حرمت کے خلاف ہے۔ چاند اور سورج جس طرف ہو اس طرف منہ کر کے پیشاب بیٹھنا یا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے چاند اور سورج کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ اور جس طرف سے ہوا چل رہی ہے اس ہوا کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر پیشاب کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ جب ہوا آگے سے آ رہی ہے تمہارا منہ اس طرف ہے، ہوا جب تیز ہوگی تو اس پیشاب کے، اس گوبر کے، اس کے یعنی کہ بول و براز کے جو چینٹے ہیں وہ اڑ کر تمہارے اپنے ہی وجود کو ناپاک کریں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس ساتھ کہیں سے جا رہے تھے تو چند قبریں سرکار نے دیکھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر والے ہیں نا ان کو عذاب ہو رہا ہے، کاش کہ تم بھی وہ دیکھ لیتے جو اللہ تعالیٰ مجھ کو دکھا رہا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہے اور مردے زمین کے اندر ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدا داد صلاحیت کے ساتھ دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو وہ صلاحیت بخشی تھی۔ سرکار قبر کے اندر کے حالات دیکھ رہے ہیں، سرکار مایا کہ قبر والوں پر عذاب نازل کیا گیا، اور پھر سرکار نے اس عذاب کی وجہ بیان فرمایا کہ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے ایک تو چغل خوری کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جو عذاب قبر ہے، اکثر لوگوں کو جو عذاب قبر ہے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے وجود کو پاک نہیں رکھتے ہیں۔ جب ہم ٹوائلٹ بیٹھتے ہیں، ہمارے ٹوائلٹ جب ہوتے ہیں پخت ہوتے ہیں، زور سے جب ہم کو چھوٹا پیشاب آتا ہے جب ہم کرتے ہیں تو وہ پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہیں۔ اگر آگے کوئی جگہ ہے ان کی ٹوائلٹ کا اگلا حصہ جو ہے کہ مڑا ہوتا ہے، اگر وہاں پر ہمارے پیشاب کی دھاری جب جاتی ہے تو وہ الٹا اس چھوٹے پیشاب کے جو چھینٹے اڑ کر
کر ہمارے اپنے وجود پر آتے ہیں، پاؤں پر لگتے ہیں، ہمارے پہ جو وہ پونچے پہ لگ رہے ہوتے ہیں، ہماری سلوار پر لگ رہے ہوتے ہیں، اور اڑ کر ہمارے اپنی قمیض پر آ رہے ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں پر وہ پیشاب کے چھینٹے جا رہے ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جہاں پر پیشاب کے چھینٹے گرتے ہیں وہاں پر جہنم کی آگ بھڑکتی ہے، وہاں پر جہنم کی آگ شعلے مارتی ہے. لہذا جب تم طہارت کے لیے یا ویسے ٹوائلٹ کے لیے بیٹھتے ہو تو بڑے آرام کے ساتھ تم جب وہ پاخانہ اور پیشاب کیا کرو، اپنے وجود کو پیشاب کی قطرات سے محفوظ رکھا کرو. اس چیز کا ہم بالکل خیال رکھتے ہیں اور ہماری اکثریت جو ہے اس چیز کے اندر مبتلا ہوتی ہے کہ ہماری طہارت ناقص ہوتی ہے. جب ہم طہارت کے لیے بیٹھتے ہیں استنجا کے لیے تو استنجا پر بیٹھتے ہوئے انسان کو پہلی بات تو خاموشی کو لازم پکڑنا ہے. استنجا بیٹھتے ہوئے نہ تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے نہ آپ کلمہ پڑھیں گے. بعض بزرگ دوست اب آپ ایسے ہوتے ہیں لیٹرین میں بیٹھے ہیں یا غسل کر رہے ہیں، غسل خانے میں ہے، اپنے وجود کو بجا پانی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ، گویا کہ وہ کلمہ پڑھ کے اپنا وجود پاک کر رہے ہوتے ہیں. تو جب انسان برہنہ حالت میں ہوتا ہے، جب انسان کا وجود ننگا ہوتا ہے تو گویا اس وقت بندہ مومن کی زبان پر تالا ہوتا ہے. آپ بسم اللہ پڑھیں دل میں پڑھیں، آپ کلمہ پڑھیں دل میں پڑھیں، زبان سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. آپ نہا رہے ہیں تو اندر سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تولیہ لپائیں بھائی صابن لپائیں. جب آپ نے نہانا ہے تو اپنے تمام لوازمات شیمپو صابن تولیہ کپڑے ساتھ لے کر جائیں، یا جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ساتھ رکھیں کہ آپ کو نہاتے ہوئے یا استنجا کرتے ہوئے کسی اور کو آواز نہ دینی پڑے. وہاں پر آواز نکالنا یا بولنا یہ گناہ ہے. استنجا پر بیٹھتے ہوئے پہلی بات خاموشی کو اختیار کریں. دوسری چیز یہ کم سے کم آپ کی نظر آپ کی شرمگاہ پر جائے. تیسرا یہ کہ آپ اپنے بائیں پاؤں پر زیادہ زور دے کر بیٹھے. جب آپ بائیں پاؤں پر زور دیں گے پاخانہ اور پیشاب آسانی کے ساتھ آپ کے وجود سے خارج ہو جائے گا. نہ پاخانے کے اثرات باقی ہوں گے اور نہ ہی پیشاب کے اثرات باقی رہیں گے. آرام کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آپ کے وجود سے ریلیز ہو جائیں گی اور آپ کا جسم بالکل آراسا اور جو وہ حشاش پشاش ہو جائے گا. جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب میرے اعلی تناسل میں پیشاب کے چھینٹے نہیں ہیں، اب مزید قطرات باقی نہیں ہیں، یا میرا اب یعنی مقد اب پاک ہو گئے، آپ طہارت کر لیتے ہیں پانی کے ساتھ. اٹھ کر باہر جب آنے لگتے ہیں تو پہلے اپنا دایاں قدم اپنا بائیں رکھیں. اس چیز کا خیال رکھا کریں. ہم لوگ یہ باتیں سنتے ہیں اور ایسی باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کم بتائی جاتی ہیں اور لوگوں میں اس بات کا شغف اور شوق کم ہے کہ وہ اپنے علماء سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جب آپ اپنے گھر یا مسجد میں آتے ہیں، آپ جب وہ کبھی بھی غسل خانے میں یا لیٹرین میں جاتے ہیں تو اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیں کہ باہر کھڑے ہو کر پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ بھی پڑھ لیں اتنا بھی کافی ہے، یہ بھی سنت ہے. یہ پڑھ کے یعنی کہ یہ کلمات باہر کہنے ہیں، اندر جا کر یہ کلمات نہیں کہنے. یہ پڑھ لیں باہر کھڑے ہو کر، یا یہ پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. یہ اگر کلمات یاد ہو جائے تو یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں. یہ مسنون دعا ہے. اور جب باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلتے ہوئے پہلا دائیں قدم باہر رکھیں اور جب باہر آ جائیں تو وہاں پر دو طرح کی جب وہ روایات دعا کی ملتی ہیں. ایک بالکل چھوٹا سا کلمہ ہے غفرانکا، غفرانکا. یہ کلمہ جب باہر نکلے تو یہ کلمات صرف کہہ دیں غفرانکا. طہارت کرنے کے لیے آپ اندر گئے تو آپ نے پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. طہارت کر کے آپ باہر نکلے تو آپ نے کہہ دیا غفرانکا. بظاہر آپ نے پاخانہ کیا ہے، بظاہر آپ نے پیشاب کیا ہے، بظاہر آپ نے اپنے وجود کو راحت بخشی ہے، لیکن اگر آپ سنت کے سانچے میں ڈھل کر طہارت بھی کریں گے تو آپ کا یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار کیا جائے گا. سرکار کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم عبادت تو صرف دن میں 5 بار کرتے ہیں
باقی سارے معاملات ٹائم جب وہ معاملات میں گزارتے ہیں، یا اللہ تو نے تو ہماری زندگی کو مختص کر دیا عبادت کے ساتھ، جبکہ ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء وقتی مقرر پر ادا کر کے باقی سارے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک رول ماڈل رکھا ہے، ایک اسوہ نور رکھا ہے، اپنے محبوب کی زندگی رکھی ہے۔ تم میرے محبوب کی زندگی کو اپناتے ہوئے پانی پیو گے، وہ پانی پینا بھی عبادت ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ کر کھانا کھاؤ گے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ کر واش روم جاؤ گے تو وہاں پر تمہارا یہ واش روم میں جانا، یعنی جاتے ہوئے اعوذ باللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور آتے ہوئے غفرانہ کا کہنا، تم اگر یہ آتے جاتے یہ کلمات کہہ لو، بظاہر تم نے اپنے وجود سے نجاست کو خارج کیا ہے، بظاہر نجاست خارج کر کے اپنے وجود کو راحت بخشی ہے، لیکن ہم نے اپنے ریکارڈ میں تمہارا یہ کام بھی عبادت لکھ دیا ہے۔ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہے یا اعوذ باللہ پڑھیں جاتے ہوئے، یا پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور نکلتے ہوئے دایاں قدم پہلے باہر رکھیں اور باہر آ کر کہیں غفرانک، یا پھر یہ کہہ دیں الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ کو عافیت عطا فرمائی ہے اس تکلیف سے جو تکلیف میرے وجود میں تھی۔ اگر ہمارا جب وہ بولو براز رک جائے، ہمارا پیشاب رک جائے، پھر ہمارے اوپر ایک قیامت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہم منہ سے نوالا ڈالتے رہے، معدے میں جاتا ہے، ہضم ہونے کے بعد ہمارے بولو براز کے راستے سے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارا پخانہ رک جائے، ہمارے لیے ہماری زندگی جہنم بن جائے، عذاب بن جائے، تو جب ہمارے وجود سے تکلیف دہ چیز باہر نکلتی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کے نکلنے کے ساتھ جسم کو جو راحت ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے کہ یا اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں جس نے میرے وجود سے اس تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا ہے۔ یہ چند ایک سنجا کے آداب ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے معاملات کا دار و مدار طہارت پر ہے۔ جب ہم طہارت کا اہتمام نہیں کریں گے، ہمارے تمام اگلے معاملات وہ ناقص ہوں گے، وہ دم کٹے ہوں گے اور ادھورے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے معاملات کو آراستہ کرنا ہے تو ہم کو صفائی کا خیال رکھنا ہے، طہارت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ چند ایک ضروری باتیں جو فقہ کے ساتھ ریلیٹڈ تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک پر ہم وضو اور وضو کے متعلقات جو ہیں اس کے حوالے سے جو ضروری باتیں وہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ان چیزوں کو غور سے سنا کریں اور ان کو اپنے دل میں دماغ میں جگہ دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ان پر عمل ہو جائے۔ واش روم میں جاتے ہوئے پہلے کون سا قدم اندر رکھنا ہے جی؟ کون سا؟ بولیں ذرا۔ واش روم میں جاتے ہوئے پہلے اندر کون سا قدم رکھنا ہے؟ بایاں قدم، بایاں قدم اندر رکھنا ہے اور باہر کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ، کہہ لیں کوئی بات نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہہ لے، یا پھر یہ سنت دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر آتے ہوئے پہلے اپنا دائیں قدم باہر رکھنا ہے اور باہر آ کر کہنا ہے غفرانک، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل قباء کی تعریف کی ہے، ان کی طہارت کی وجہ سے اللہ پاک ہم کو بھی اسی طبقے میں شمار فرمائے، ہم طہارت کا اہتمام کریں۔